بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك اللہ رب العزت کا بہت ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ماہ مبارک جیسی نعمت تک پہنچایا اور یہ نعمت عطا فرمائی، تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مبارک مہینے کا حصول اور اس مبارک مہینے کے اندر جو اعمال ہمیں اختیار کرنے چاہیے، حقیقت میں اللہ رب العزت کو مطلوب وہی چیزیں ہیں۔ اس مہینے کی برکات اور ثمرات اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اسے حاصل کرنے والا ہوں۔ اگر ہم اور آپ اپنے آس پاس تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے، تو ان حالات کے اندر اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تک پہنچایا اور عطا کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ اس مہینے کے ذریعے سے، اس مہینے کی برکت سے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کے اندر ویسے ہی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ساعت اور گھڑیوں کے اندر اور چند لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم شرط کیا ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری جستجو اور ہماری لگن اس بات کی طرف ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ان کے پڑوس ہی میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، اپنا کام کرتا، دن بھر محنت مزدوری کرتا اور نماز پڑھ لیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی دنوں بعد اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک شخص نے خواب میں ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا اور بڑے درجات عطا فرمائے، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، اللہ نے اس کو مجھ سے بھی زیادہ اونچے مقام عطا کر دیے، وہ تو مجھ سے آگے نکل گیا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ صبح جب آنکھ کھلی، اٹھا
تو سیدھا اس لوہار کے گھر کی طرف گیا اور اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ آخر اس لوہار کی کوئی تو ہمیں بھی بتاؤ. میں نے خواب رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ بظاہر تو اس کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی, کوئی ایسی نیکی نہیں تھی, دنیا کے کام میں لگا رہتا. البتہ یہ بات ضروری تھی کہ جب یہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو بہت روتا اور اللہ سے یہ دعا کرتا, اے اللہ کاش کہ میرے پاس بھی فرصت ہوتی, کاش کہ میرے پاس بھی فرصت ہوتی, میں بھی اپنی زندگی, ساری زندگی آپ کی عبادت کے اندر گزار دیتا. تو میرے محترم, اللہ کو اس لوہار کا یہ جو سجو, یہ لگن, یہ حسرت اتنی پسند آئی, اللہ نے اسے جنت میں اونچے مقامات عطا کر دیے. تو میرے محترم, آج ہمارا بھی تعلق اللہ سے ایسا ہی ہو کہ اس مہینے کے اندر ہم خوب اللہ کو راضی کرنے والے ہوں, اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہوں. ویسے تو بہت ساری عبادات الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں اور خوب عبادات, لیکن میرے محترم اس مہینے کے اندر ایک عبادت کی طرف میں آج آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ ہے تہجد کی نماز. شروع جیسے میں نے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی, اس میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ نفل نماز ادا کیجئے, یعنی تہجد کی نماز ادا کیجئے جو آپ کے لیے نفل ہے, ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص تمام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا پکا تعلق نصیب فرما دے گا. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کا التزام کرو, یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتا ہے, تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جسمانی بیماری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم سوچئے کہ 2 رکعت لیکن اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے دعا مانگے, میں اس کی دعا کو پورا کروں. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, میں اس کی سوال کو پورا کروں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ہماری غفلت اور ہماری سستی ایسی ہے کہ ہم اللہ تو اعلان کر رہے ہیں اور ہم اس غفلت کے اندر سوئے ہوئے پڑے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, ٹھہر ٹھہر کے آرام سے مزے لے کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. تو میرے محترم, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت کی علامت ہے. ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص تہجد کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے
اور استقامت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت کے اندر اس تہجد کے اہتمام کرنے والے کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر غفلت اور سستی ہے تو میرے محترم ہماری طرف سے ہی ہے. تو میرے محترم یہ رمضان کا مہینہ یہ تو ہمارے لیے اس تہجد کی ادائیگی کے لیے انتہائی آسانی لے کر ہے. ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ اللہ کے فضل سے روزہ رکھتا ہے، سحری میں اٹھتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صرف 2 رکعت پڑھ لیں. محترم کہنے کو تو یہ 2 رکعت ہیں، لیکن اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے. اس وقت جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی تو میں رات میں اٹھتا ہوں، اللہ سے خوب دعا مانگتا ہوں اور صبح ہونے تک اللہ میرے سارے کام بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ ہے اللہ سے مانگنا، یہ ہے تہجد کا اہتمام. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی حکمت کی بنیاد پر اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر دے یا اس کو مؤخر کر دے. تو یہ وقت، یہ موقع میرے محترم سامعین، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور پوری امت کے لیے دعا مانگیں. فرمایا کہ جو شخص تہجد کے اندر روتا ہے اور اس رونے میں اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت کا اہتمام کریں. یہ 2 رکعت ہماری پورے دن کے اندر انشاءاللہ اللہ سے تعلق گزارنے کا ذریعہ بن جائے گی. حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں تہجد کے لیے کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا. فرمایا کہ دن کے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنے سامنے رات میں کھڑا کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اسی کو اپنے سامنے تہجد میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو دن کے گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات عطا فرماتے ہیں. فرمایا انہ داب الصالحین قبلکم، کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہتمام کی برکت سے تمہارا نام بھی ان کی فہرست میں شمار فرما دے گے. اور دوسرا انعام فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہاری رب سے تمہیں قریب کرنے والا ہے. اور تیسرا انعام فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کہ تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے. اور چوتھا فرمایا مغفرۃ للسیئات، کہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنا پکا اور سچا تعلق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس مبارک مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں کی توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.